کراچی سے ڈاکٹر افہام صدیقی صاحب کا ایک بہت طویل خط آیا ہے جس میں کوئی 13-14 سوالات انہوں نے لکھ دی ہیں. میں صرف 2 سوالات مختصراً پڑھوں گا بھی، ان کا جواب بھی دوں گا. ایک سوال یہ ہے کہ رب العزت قرآن شریف میں کہتا ہے کہ جب میں کسی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو لفظ کن استعمال کرتا ہوں اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو پھر کائنات کے بنانے میں 6 دن خرچ ہونے کا کیا مقصد ہے؟ بات یہ ہے کن کے معنی ہے ہو جا. اب ہو جا سے مراد یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ابھی ہو جا، اور ہو جا سے مراد یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ 6 دن میں ہو جا. آخر آپ اللہ تعالی کو اس بات سے منع کیوں فرماتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرنا چاہے تو آنن فانن کرنے کی بجائے کسی ترتیب کے ساتھ، کسی تدریج کے ساتھ، کسی ارتقاء کے ساتھ کرا دے؟ اگر ہم اس پہ پابندی لگانے کے مجاز تھوڑی ہیں. اس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے تو ارتقائی منازل طے کراتے ہوئے پیدا کیا ہے. طبقاً عن طبق، ایک درجہ پھر دوسرا درجہ پھر تیسرا درجہ. تو یہ تو اس کی مرضی ہے. اگر وہ چاہتا ایک اشارے سے اس کا ادھر ارادہ ہوتا، وہ کن کہتا، ادھر وہ ہو چکا ہوتا. لیکن اس کا ارادہ یہ تھا اور وہاں کن کہنے سے یہ مراد تھا کہ 6 دن میں پیدا ہو، ترتیب سے، کسی خاص تدبیر سے، کسی خاص ارتقائی منازل کو طے کرتے ہوئے پیدا ہو. تو یہ اس کا ارادہ ہے، یہ اس کا پروگرام ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس پہ پابندیاں لگانے والے؟ باقی اس نے ایسا کیوں کیا یہ وہ جانے. وہ چاہتا ہے تو آنن فانن بھی کام کر دیتا ہے، چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ بھی کر دیتا ہے. یہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، اس کا اپنا پروگرام ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک عزیز علیم ذات کا منصوبہ ہے. جس طرح چاہتا ہے وہ ویسے کرتا ہے. اچھا صاحب، اور بہت سے سوالات ہیں جو یہاں میں البتہ ایک سوال ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آدھا پڑھوں گا، برا یہ بھی نہیں. لکھتے ہیں کہ اسلام میں جزا اور سزا کا مسئلہ میری سمجھ سے باہر ہے. انسان ناقص العقل ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کون سا راستہ اختیار کرے. مالک حقیقی اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ جس کو ہم نے گمراہ کر دیا اس کو سیدھی راہ پر کوئی نہیں لا سکتا. پھر سزا کیسی؟ بات یہ ہے کہ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے کسی شخص کو گمراہ کرتے ہیں پھر وہ شخص گمراہ ہوتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی نیکی پہ لگا دیتے ہیں پھر وہ نیک کام کرنے لگتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ اس کے بالکل برعکس ہے. پہلے انسان ایک راستہ اختیار کرتا ہے، نیکی کا راستہ، اور اس راستے پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، توفیق مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. جو راستہ ہدایت کا راستہ کے لیے چن لیتا ہے تو ہدایت کے راستے میں اس کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اس کو توفیق کہتے ہیں. ایک شخص وہ ہے جو اپنے لیے چن لیتا ہے کہ میں یہ نہیں، یہ راستہ اختیار کروں گا، ہدایت کا نہیں، گمراہی کا راستہ اختیار کروں گا. آفتاب نبوت سامنے آتا ہے، اولیاء اللہ آتے ہیں، مبلغین آتے ہیں، مشائخ، پیر، مرشد آتے ہیں، اس کو راستہ سجھاتے ہیں، لیکن وہ ان کی نہیں مانتا. وہ بس ایک راستے پہ اڑ جاتا ہے کہ مجھے تو یہی کرنا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فیصلہ یہ کر دیتے ہیں کہ اچھا بھائی، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم ایمان کا، یقین کا، ہماری پیار محبت کا راستہ اختیار نہ کرنا چاہو تو کیا ہم زبردستی تمہارے دلوں میں اپنا پیار و محبت ٹھونس دیں، زبردستی تمہارے دل میں ہم ایمان اور یقین ڈال دیں؟ ایسا ہم نہیں کریں گے. تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے تو ہم گمراہی کی کھلی کھلی توفیق تمہیں دیں گے.
یہ دست و بازو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں اور ہمیں آزادی عمل بھی دی ہے. ہم ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہیں تو یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ ہاتھ، یہ ہماری تمام قوتیں، صلاحیتیں نیکی کے راستے میں ہمارا ساتھ دیں گی. اگر ہم برائی کے راستے میں چلنا چاہیں گے تو یہی ساری قوتیں برائی کے راستے میں ہمارا ساتھ دیں گی. اس میں اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتے ہیں. ہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہادی ہے، وہ ہدایت دیتا ہے اس شخص کو جو ہدایت مانگے. ہاں اس کی ایک صفت ہے مضل، گمراہ کر دینے والا. اس شخص کو گمراہ کر دیتے ہیں جو گمراہی مانگتا ہے. وہ ایک شخص نے بالکل یہی بات کہہ دی، اگر ہے وہی ہادی، اگر سچ ہے یہ کہ ہے وہی ہادی وہی مضل، پھر راہ پر ہیں سب، کوئی گمراہ ہی نہیں. یہ بات درست نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے لیے یہ خود راستہ اختیار کرتا ہے، انیشیٹو انسان خود لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی راستے میں اس کو بڑھا دیتے ہیں. نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو ادھر بڑھا دیتے ہیں، برائی کے راستے پہ چلتا ہے تو ادھر بڑھا دیتے ہیں. یہی بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے کہ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. ہم ہر ایک کو توفیق دیتے ہیں، آگے بڑھا دیتے ہیں. ادھر جانا چاہے تو ادھر، ادھر جانا چاہے تو ادھر، نیکی کی طرف جانا چاہے تو نیکی کی توفیق، برائی کی طرف جانا چاہے تو برائی کی توفیق ہم دے دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اس کی سنت ہے. اس نے یہ دنیا جو ہے امتحان کی جگہ بنائی ہے. اس میں کوئی جبر نہیں ہے. جبر ہے تو جمادات و نباتات پہ ہے، انسانوں پہ نہیں ہے. انسان ایک آزاد مخلوق ہے، اس کو آزادی ارادہ اور آزادی عمل بخشا گیا ہے. وہ جو کچھ اپنی آزادی سے کرتا ہے، اپنی ذمہ داری سے کرتا ہے، جتنی اس کو آزادی ہے اتنا ہی وہ ذمہ دار ہے، اور جتنا وہ ذمہ دار ہے اتنی اس کو جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی. جہاں وہ ذمہ دار نہیں ہے وہاں اس کو نہ جزا ملے گی نہ سزا ملے گی. بس یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا کمپیوٹر لگا ہوا ہے. اس کمپیوٹر میں یہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ شخص اتنا ذمہ دار ہے. اس ذمہ داری کے مطابق اس کو اجر دے دیا جاتا ہے. نیکی ہو تو نیکی کا اجر، برائی ہو تو برائی کا اجر.